اشارہ ہے. تو فاتحۃ القرآن تشتمل علی خلاصۃ علوم القرآن. سورۃ الفاتحہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے حافظ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ انسان پر جو مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے اس میں کسی نہ کسی وجہ سے معصیت کا دخل ہوتا ہے اور معصیت سے آگ پیدا ہوتی ہے اور فاتحہ میں تسکین تطمین ہے تو فاتحہ سے وہ آگ بجھ جاتی ہے. اس لیے تقریباً تمام مشکلات کے حل کرنے میں سورہ فاتحہ بہت زیادہ ممد اور معاون ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ 4 مسئلے ہیں جن پر قرآن مفصل بحث کرتا ہے. ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالی خالق مالک ہے اور بقیہ سب مخلوقات ہے. اللہ غیر محتاج ہے، مخلوقات سب محتاج ہے. اللہ تعالی کا خالق ہونا اور بقیہ کائنات کا مخلوق ہونا یہ ایک مسئلہ ہے. پھر یہ کہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ پالنہار بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا یہ کہ تمام چیزوں میں خاصیت پیدا کرنا اور سب چیزوں میں اثر اور برکت ڈالنا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہے. چوتھا مسئلہ یہ کہ دنیا نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہیں گے، زمینیں نہیں رہے گی، کائنات تس نس ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی. قیامت کا دن برحق ہے اور قیامت کا مالک و مختار صرف رب العزت ہے. یہ 4 مسئلے. پہلا مسئلہ خالقیت کا، دوسرا مسئلہ ربوبیت کا، تیسرا مسئلہ شہنشائیت کا، چوتھا مسئلہ وقوع قیامت کا. اور عجیب بات ہے کہ الحمدللہ میں خالقیت ہے، رب العالمین میں ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم میں شہنشائیت ہے، مالک یوم الدین میں وقوع قیامت ہے. اور پھر یہاں فاتحہ سے لے کر کے آخر مائدہ تک خالقیت کی تشریح ہے الحمدللہ کی. صرف الحمدللہ کی تفسیر ہو رہی ہے. اور سورہ انعام بھی الحمد سے شروع ہے اور آخر بنی اسرائیل تک ربوبیت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اور کہف سے لے کر فاطر اور سبا تک اللہ تعالی کی شہنشائیت کا مسئلہ ہے، یعنی رحمان اور رحیم کی تفسیر ہے. اور فاطر و سبا سے آخر قرآن تک بیان قیامت کا ہے، یعنی مالک یوم الدین. لا الہ الا اللہ. حدیث میں ہے کہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں نازل ہوئی. بعض طرق میں ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس جیسی صورت کوئی اور نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ وہ صورت ہے جس کی 7 آیتیں ہیں اور جو دوہرے مقام کی ہے اور جو بہت بڑے قرآن کا ایک حصہ ہے. لا الہ الا اللہ. سورہ فاتحہ
ایمان کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ نماز ہے. اگر ایمان کو شکل دے دی جائے، اس کو متشکل اور متجسد کر دیا جائے، تو اس سے نماز بن جائے گی. اس میں صبح کا وقت ہوگا، 2 سنتیں ہوگی، فرض ہوں گے، وضو ہوگا، صاف کپڑے ہوں گے، پاک جگہ اور جسم ہوگا، ظہر عصر مغرب عشاء ان کی رکعتیں، اٹھک بیٹھک رکوع سجود قعود قیام کراتی سب نظر آئے گی. یہ ایمان کو تفصیل کر کے اس سے 5 نمازیں بنی ہیں، 5 وقت نماز بنی ہے، یہ ایمان کو مفصل کر کے. اس لیے مومن پر نماز فرض ہے، غیر مومن پر نماز نہیں ہے. اور مومن پر بھی 50 تھی 5 کر دی گئی. 5 اوقات کے 5 فریضے ہیں، سنت اور نفل اس کے علاوہ ہے. اس نماز میں سورہ فاتحہ تجویز ہوئی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نہ اختلاف ہے. یہ امت اور امت کے ائمہ متفق ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. حنفیہ وجوباً کہتے ہیں اور لوگ فرضاً کہتے ہیں. ہمارے نزدیک مطلق قرات فرض ہے، فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اور ان کے نزدیک حجت حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. دوسرا اختلاف یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. کسی بھی نماز میں، کسی بھی امامت میں امام ہی قرات کرے گا اور مقتدیان قرات نہیں کریں گے، وہ خاموش رہیں گے. درست بات یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں قرات کرنا جہری نمازوں میں گناہ ہے، مکروہ تحریمی، گناہ کبیرہ ہے، اور سری نمازوں میں بھی ناپسندیدہ ہے، گناہ کے قریب ہے. ہم محجورون عن القراءت، ان کو اجازت نہیں ہے امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے پڑھنے کی. امام شافعی اور زمانہ حال کے غیر مقلد یہ فرض سمجھتے ہیں، باقی ائمہ مالک اور احمد کے اقوال منتشر ہیں. الگ تحقیق ابن کثیر نے لکھا ہے، احمد ابن حنبل بھی امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں ہے. اور یہی مسلک متورہ میں امام مالک کا بیان ہوا ہے. اس لیے امام شافعی کے متعلق حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری معارف السنن میں لکھ دے، تفرد بہ شافعی، شافعی اکیلے رہ گئے. یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ جمہور کا مذہب پڑھنا ہے. جمہور کا مذہب ترک فاتحہ ہے، ترک قرات. خود ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں آیت کے نیچے لکھا ہے، اس وقت یہ بات تو نہیں ہو سکتی، صرف اشارہ ہو سکتا ہے. اور وہ یہ کہ اس میں 3 حدیثیں زیر بحث رہتی ہے. ایک عبادہ بن صامت کی جو بخاری مسلم ترمذی سب کتابوں میں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید مقتدی کو بھی قرات کرنی ہے. لیکن اسی باب میں امام بخاری نے آگے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی، مسیء الصلاۃ کی، جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، اچھی نماز نہیں پڑھی تھی، اور پیغمبر نے اس سے دوبارہ سہبارہ دہرایا، سہرایا.
اس میں ہے کہ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو آسان ہو وہ پڑھو، فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کی حدیث مقتدی کے حق میں صریح نہیں ہے، صحیح تو ہے صریح نہیں، کیونکہ معارض آ گئی ہے ابو ہریرہ کی۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی فاتحہ اور عدم قراءت للمقتدی دونوں باز کی، اور اخیر میں جابر بن عبداللہ کی حدیث پیش کی، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا ان يكون وراء الامام۔ امام ترمذی نے اسی پر ختم کیا کہ جن احادیث سے قراءت کا ضروری ہونا معلوم ہوتا ہے یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابی رسول جلیل القدر، اور وہ کہتے الا ان يكون وراء الامام۔ درست بات یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں کہتے، یہ حدیث کا حصہ ہے، مرفوع ہے، متصل و مسند ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ روایت ترمذی میں بھی اس طرح ہے اور موطا مالک میں بھی ہے، الا ان يكون وراء الامام، جابر بن عبداللہ کی۔ تیسری حدیث ابو موسیٰ اشعری کی ہے، اذا قرأ فانصتوا، امام جب قرات کرتے ہیں تو مقتدی خاموش رہے، وہ امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے نہ پڑے۔ حرمین شریفین میں امام جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پیچھے پھر الرحمن الرحیم تو ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ میں نے کہا حدیث مانتے میں کوئی حدیث پیغمبر کی یا صحابہ کی دکھاؤ کہ پیغمبر کے اوقاف میں صحابہ تھوڑا گھوڑے دوڑاتے تھے۔ پورے دین میں ایک روایت ایک بھی نہیں ہے، سیدھا سمجھو کہ نہیں ہے، خاموش رہو۔ ابو موسیٰ اشعری کی یہ روایت صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی نہ پڑھے، خاموش رہے۔ اور یہ قرآن کے مطابق ہے، اذا قرئ علیہم القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہو تو پیچھے لوگ خاموش رہے اور سننے کی کوشش کریں۔ محقق ابن الحمام نے لکھا ہے نمازیں دو قسم کی ہے، ایک سننے میں آنے والی جیسے جہری تو سننے کی کوشش کرے، اور کچھ ایسی ہے جو خاموش رہتی ہے جیسے ظہر اثر، یہ بھی خاموش رہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے کوفہ میں کہ آپ امام کے پیچھے منع کرتے ہیں قرات کرنے کو۔ 60-70 آدمی آئے، امام صاحب نے کہا میں ایک ہوں تم 70 ہو، تو لڑنے آئے ہو یا باس کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا باس کرنے آئے۔ کہا اپنا ایک آدمی متعین کرو۔ انہوں نے ایک کو متعین کیا کہ یہ بات کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح امامت میں بھی ایک متعین ہوتا ہے، اور اگر ایک نہیں سب بولے تو یہ تو جھگڑا ہے۔ مالی ہو نازع القرآن، حدیث میں اسی کو لڑائی کہا ہے، جھگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کا بادشاہ بنایا تھا۔ امام الاولیاء عبد الوہاب الشعرانی اپنی کتاب المیزان جلد اول صفحہ 114 پر لکھتے ہیں صلاۃ الحنفیہ صلاۃ الکاملین، لأن الكامل يستطيع أن يتوقف ويستمع
وَيُنْصِتَ، خاموش رہے، امام کی اقتداء کرے، چپ رہے، یہ کامل آدمی ہے۔ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَوْ أَسْكَتَّهُ يَلْعَبُ، بچہ وہ بار بار ہاتھ اٹھائے اور جو ہے نا ہاتھ یوں کرے، ٹانگیں کھولے، یہ بچوں کی، یہ میں نہیں کہتا ہوں، عبدالوہاب شعرانی نے المیزان الکبریٰ جلد اول صفحہ 114 پر لکھا ہے کہ حنفیوں کی نماز کامل رجال کی نماز ہے، ہاتھ اٹھانا ایک دفعہ کافی ہے، فاتحہ ایک آدمی کا کافی ہے، امام کا، آرام سے پیچھے کھڑے رہو مرد بن کر، یہ ہماری ہمت نہیں ہو سکتی۔ اور عبدالوہاب شعرانی سید السادات شافیہ کہلاتے ہیں، سید السادات شافیہ، شوافی کے جرنیلوں کا جرنیل ہے، اور وہ کہتے ہیں صلاۃ الحنفیہ صلاۃ الکاملین، ایک دفعہ رفع یدین تکبیر تحریمہ، دوبارہ بار بار نہیں۔ اور بچے کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی دو حالتیں ہیں، کبھی عمر کم ہوتی ہے، عقل بہت ہوتی ہے، کبھی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، عقل نہیں پوری ہوتی۔ تو فرمایا جو بے عقل ہے ان کو کہا گیا کہ تم امام کے پیچھے پڑے رہو اور بار بار ہاتھ اٹھاؤ تاکہ کوئی اور کام نہ کرے نا۔ اور جو کامل و اکمل تھے پھر فرماتے ابو حنیفہ سے اکمل کون امام ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میں نے یہ جگہ حضرت مولانا محمد امین اوکاڑا مرحوم کو دی تھی، فوڈ اسٹیٹ کرا کے، حضرت بڑی دیر تک بیٹھے رہے، خوش تھے، بہت باغ و بہار ہو گئے، آئے ہائے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور دوسری وہ جگہ حضرت کو دی تھی اسی کتاب میں سے، وہ فرماتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کے مناقب لکھ رہا تھا، کرامات، فیوز، برکات، تو ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہا انت تکتب لہذا الامام ہؤلاء المناقب وكان الرازي يقول فيه كذا والغزالی يقول فيه كذا، کہ میں نے نوشتہ روکا، میں نے کہا من الرازی والغزالی فی ابی حنیفہ الا كالقطرة في البحر وكالصبي في الرجال۔ کون ہے یہ چھٹی صدی کے مقلدین؟ یہ امام صاحب کے بارے میں کیا پیش ہے؟ امام الائمہ سراج الامہ ہے، الامام الاعظم ہے، اللہ تعالیٰ نے ثلاث ارباع امت ان کا تابع فرمایا ہے۔ عبدالوہاب شعرانی میزان جلد 2 مناقب ابی حنیفہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بہرحال ہمارا چچا مسلک یہ ہے کہ امام کی اقتداء میں مقتدی کسی قسم کی کوئی قرات نہ کرے۔ عبداللہ ابن عباس سے شرح المعانی میں پوچھا گیا تھا کہ ظہر اور عصر میں پڑھے؟ فرمایا اگر ظہر اور عصر میں پڑھنے والوں پر مجھے قدرت ملی ان کی زبانیں بھی گردن کی طرف سے کھینچ لوں گا۔ اذا قرأ فانصتوا، امام پڑھ رہا ہے تمہیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام پر بے اعتمادی، ادھر سے جو بے اعتمادی شروع ہو گئی تو وہاں تک گئی، وہاں سے شروع ہو گئی یہاں تک آ گئی۔ تفصیلات کے لیے امام الحسن مولانا انور شاہ کی کتابیں، فصل الخطاب، استاد مکرم حضرت بن نوری کی فصل الختام فی عدم جواز القراءۃ للماموم خلف الامام، اور محقق الاثر امام ہؤلاء الدیور والآثار مرشدنا الشیخ مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی کی کتاب احسن الکلام، جو بہت بڑی کتاب ہے اور اس جیسی کتاب موجودہ امت کے پاس موجود نہیں ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے، زندگی بھر اس پر لکھتے رہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور 7 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سورت کا حصہ ہے یا نہیں؟ امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور یہی قول احمد کا ہے۔ امام شافعی اور زمانہ حال کے غیر مقلد ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے فاتحہ کی، چنانچہ جب فاتحہ وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ واضح ہے کہ تینوں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مستقلۃ من القرآن لیست من الفاتحہ، آیت مستقلۃ من القرآن۔ تو قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت سے پہلے تراویح میں پڑھ لے۔ ہمارے قاری محی الدین صاحب جب تراویح پڑھاتے تھے تو بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک۔ محمد انور شاہ آج کل پڑھاتے ہیں تو وہ غالباً اقرا بسم ربک الذی سے پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنفیہ غالباً فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے نہیں پڑھتا۔ ترمذی شریف میں عبداللہ ابن مغفل صحابی کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز میں فاتحہ کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ نماز کے بعد باپ نے بیٹے کو کہا یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، اے میرے بیٹے بدعات سے بہت بچو۔ صحابہ کرام کو بدعات سے بڑی نفرت تھی۔ انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر وخلف عثمان ما سمعت احدا قرأ بهذا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے بعد ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی، ان کے بعد حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی، پھر حضرت عثمان کی اقتداء میں پڑھتے رہے۔ ان میں سے ایک نے بھی فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کوئی نماز پڑھائی ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو نماز دوبارہ پڑھائی، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ وَلَهُ مُجْتَہَدَاتٌ وَعَلَيْهَا مُؤَاخَذَاتٌ۔ جیسے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، تو انہوں نے کہا دعہ فإنہ صحابی، اور ایک روایت میں فإنہ فقیہ۔ تو صحابہ یا فقہاء پہ اعتراض نہیں ہے، باقی یہ عمل کمزور ہے۔ کبھی عمل یہ ہے کہ پیغمبر نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، پھر ائمہ میں ابو حنیفہ نے، مالک نے، احمد ابن حنبل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ کا آیت اور جز نہیں مانا۔ پورے قرآن میں سے لا علی التعیین کسی ایک جگہ ہے۔ اور رہ گیا سورہ نمل، تو سورہ نمل میں جز آیت ہے، پوری آیت ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ آذا یعوذ اور لازا یلوذ، بعض ہم مانا مانتے ہیں اور بعض کچھ فرق کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں صیغے پناہ لینے کے لیے تجویز ہوئے ہیں۔ آذ یعوذ، اعوذ باللہ، بعض لوگ استعیذ باللہ پڑھتے ہیں یا نستعیذ باللہ۔ النشر فی قراءات العشر یا فی القراءات العشر،
ابن الجزری نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 1400 سال سے یعنی اپنے عہد تک 8ویں صدی میں کہتے ہیں میرے زمانے تک مسلمانوں کا عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، استعیذ کو ناپسند فرمایا۔ بعض مقررین ایسے تقریر میں تفنن کے لیے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین پتہ کیا کہتے ہیں، وہ صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، کوئی علمی ادا نہیں ہے وہ۔ یہاں صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اعوذ باللہ، اعوذ اس کے مکلف جن اور انس ہے، یعنی جن اور انس سب محتاج ہے، انبیاء اور اولیاء وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور مدد دینے والا کل کائنات کو صرف رب العالمین ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس، یہ قرب کے لیے ہے یا معونت کے لیے ہے یا تبعیض کے لیے ہے، آٹھوں معنی جو با کے ہیں سب یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اطلب الاعوذ واستنصر من اللہ تعالی علی الشیطان الرجیم، اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو اللہ تعالی نے دربار سے نکالا ہے اور اس کو دور بگایا ہے، رجیم مانا دور بگایا ہوا۔ لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں ایک عجیب بات سنو، دنیا میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں اور کتنی بلائیں ہیں، شیر چیتے اور سانپ اور بچھو، لیکن بچنے کی ضرورت شیطان سے ہے، کیونکہ شیطان ایمان اور اعمال کو نقصان دیتا ہے۔ دوسری طرح سمجھ لو، ایک جسم ہے، ان الجسم یشبہ بجہنم، اور ایک روح ہے، والروح محل الایمان ویشبہ بالجنت العالیہ، اس لیے روح اوپر جاتی ہے، اس کا تعلق علو سے ہے، اور جسم دفن ہوتا ہے، سڑتا ہے، کٹتا ہے، مٹی ہوتا ہے۔ یا لیتنی کنت تراب، جسم کے جو دشمن ہیں وہ یہ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، مگرمچھ ہے، سینکیا ہے، زیادہ کھانا ہے، بد پرہیزی ہے، یہ جسم کے دشمن ہے۔ اور روح کے دشمن، ایمان کے دشمن، اعمال کے دشمن۔ روح کی غذا ایمان و اعمال ہے، اس لیے علمی نظام کو روحانی نظام کہتے ہیں، سفلی کو جسمانی کہتے ہیں۔ تو روح ایمان و اعمال کا جو دشمن ہے وہ سب سے خطرناک دشمن ہے، اور وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ دیکھیں، جسم صحیح سلامت ہے، سر سے پاؤں تک کوئی کٹ نہیں، خراش نہیں، روح نہیں ہے۔ نہلانا ہے، کفنانا ہے، دفنانا ہے، بات ختم کرنی ہے۔ ایک ٹانگ ہے، ایک نہیں ہے، ایک کان ایک آنکھ بھی نہیں ہے، آدھا جسم ہے، آدھا نہیں ہے، 150 سال کا آدمی ہے، پھٹا پرانا ہے، آخری ہچکیوں میں ہے، لیکن روح موجود ہے، قیمتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس پر مٹی ڈالو یا اس کو اسی طرح قبرستان لے جاؤ، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان۔ تو قیمتی روح ہے، جسم تو ایسا سمجھو جیسے میرے کپڑا،
یہ جبہ، یہ کرتا شلوار. بھائی مرنے کے بعد قبر میں جسم اصلیت یہی ہوگی، وصفیت تبدیل ہوگی. ایک اصل الجسم ہے انسان اور ایک وصف الجسم ہے. وصف الجسم تو ختم ہو جائے گا، وہ کہاں رہے گا؟ ہمارے جو بزرگ کہتے کہ وہ بھی رہے گا، ان کے حال پر افسوس ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی آپ کو یا مجھے کہے کہ یہ کپڑا جو آپ نے آج پہنا ہے یہ ختم تفسیر تک پہننا پڑے. کیوں؟ کوئی خیر تو ہے؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہر نماز ہر درس کے لیے بدل سکتے. کبھی کہتے ہیں دوسرا جسم ہوگا تو گناہ تو اس نے کیا تھا. وہ بابا اصل جسم وہی ہے، جس طرح اصل انسان یہی ہے اور وصف تبدیل ہوتا ہے. جیسے کپڑے تبدیل ہونا اعزاز ہے، اس طرح قبر کے اندر جہاں کہیں انسان ہو مرنے کے بعد اللہ اسے متبادل جسم دے دیتا ہے اور اس جسم کے ساتھ پھر وہاں کا نظام ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کھٹکا نہیں ہے، الحمدللہ. اسی کو میں حیات الابدان کہتا ہوں.